वसल्लम अला रसूलिल करीम। छोटी सी बात एक अर्ज़ करनी है। इस वक्त दीन के काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त दीन के काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस वक्त दीन के काम की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्यों? उसूल है कि अभी गर्मी है आजकल के नहीं है, माशाअल्लाह। तो मेरी बात तो सुन लो, कोई गर्मी है आजकल के नहीं है। तो गर्मी है तो इसका मतलब फिर क्या है? ठंडक की ज़रूरत ज़्यादा है। गर्मी है तो इसका माना क्या है? ठंडक की ज़रूरत ज़्यादा है। तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमें आज़माने के लिए ठंडा पानी ही ले लिया हैं। मशीन ही ख़राब हो गई, कूलर भी ख़राब हो गया। वाह अब्दुल रशीद तेरी नसीब किस्मत हैं। फैसले किधर से होते हैं? सुनी सरकार, किधर से होते हैं फैसले? रिज़्क़ कौन तकसीम करता है? अल्लाह तकसीम करता है। हाँ, बस फिर शिकवा यही अपने नसीब का करना चाहिए। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। उसूल ये है कि जिस वक़्त बेदीनी ज़्यादा हो तो दीन की ज़रूरत बढ़ जाती है। गर्मी ज़्यादा हो तो ठंडा की ज़रूरत बढ़ जाती है। ठंडा को तो फिर गर्मी की ज़रूरत, ये उसूल है ना एक। तो इस वक़्त दीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं सिर्फ़ दो मिसालें पेश करता हूँ। हमारी जो इस वक़्त की मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हर सरकारी गैर सरकारी स्कूल में हर बच्चे को बच्ची को नाचना ज़रूर सिखाया जाए। हर बच्चे को हर बच्ची को स्कूल में जो पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो सरकारी स्कूल है, पाबंद किया है उनको, कानून बना दिया है, ज़बरदस्ती कराया जाएगा। उनको क्या सिखाना है? डांस करना सिखाना है, नाचना सिखाना है, समझे? बेगैरती सिखानी है, बेहयाई सिखानी है, बेदीनी सिखानी है, बेशर्मी सिखानी है। नहीं मेरी बात समझ आ रही? तो फिर इसके मुकाबले में किसकी ज़रूरत होगी? दीन की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी? या हम भी उन्हीं के साथ मिल जाएं? हज़रत साहब कहते हैं थोड़ा सा मौका दे दो, उनसे भी दो कदम अच्छे नाच करके दिखाऊंगा मैं, हैं? उनसे भी अच्छा डांस करके दिखाऊंगा मैं। मौका जो दो थोड़ा सा। हम तो फंसे हुए हैं मजबूरी की वजह से, क्या करें? नहीं तो फिर लोग हमारी मिसालें देते, समझिए हज़रत साहब, सूफी साहब। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बेदीनी है कि नहीं है? बेदीनी है कि नहीं है? ये बेदीनी है। और इस बेदीनी से हमें क्या सबक लेना है कि दीन के काम की ज़रूरत बढ़ गई है। उलमा की ज़रूरत, तबलीग वालों की ज़रूरत, मस्जिद मदरसे वालों की ज़रूरत बढ़ गई है। कई तो मैंने मिसालें दी हैं। अगर यहाँ कोई बीमारी फैल जाए तो इसका मतलब है डॉक्टरों की ज़रूरत बढ़ गई है। कोई बीमारी फैल जाए तो क्या है? डॉक्टरों की ज़रूरत। अब दीनी जो बेदीनी की जो बीमारियाँ हैं दीन के ख़िलाफ़, इसके डॉक्टर तो उलमा हैं, तो उनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल ये समझें, आपके इस वक़्त के मुल्क के पंजाब के गवर्नर हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी से, मुल्तान के हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी। इसका बाप दादा ख़ानदान जो है ना, बड़ा पीर ख़ानदान है, ये गद्दी नशीन है। अब भी ये मज़ार की हराम की आमदनी खाता है, समझे? बेटे हों, खुद हो, मूसा गिलानी हो, जूसा गिलानी हो, सारे कंजर हैं। इसने परसों तरसों बाकायदा तौर पर बड़े एहतमाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया है कि जनूबी पंजाब जो सराइकी पट्टी है, यहाँ के लोग पसमानदा और गरीब हैं। तो गुर्बत का नुकसान ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चे गुर्बत की वजह से मदारस में भेजते हैं, फिर मदारस में पढ़ने की वजह से वो बच्चे बसा औकात मुआशरे के लिए ख़तरा बन जाते हैं। ये बाकायदा हमारा गवर्नर कह रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी कह रहा है कि गुर्बत की वजह से लोग बच्चों को कहाँ भेजते हैं? मदारस में, क्योंकि स्कूल पर लगते हैं बड़े खर्चे उन बेचारों के पास होते नहीं। तो चलो मुफ्त में तालीम मिलती है, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त में रिहाइश मिलती है, फिर कहाँ भेज दो? मदरसे में। मदरसे में पढ़ने की वजह से बच्चे क्या बन जाते हैं? ख़तरनाक, समझे? ये कौन कह रहा है? गवर्नर। फिर कहते हैं इसलिए हमने जनूबी पंजाब में एक बहुत बड़े कैडेट कॉलेज का प्रोग्राम बनाया है।
تو میں نے پھر جمعے کے بیان میں اگلے دن کہا ہے فیکٹری میں کہ اب جو کیڈٹ کالج سے پڑھیں گے، تیرا حق یہ ہے کہ تو اپنی بیٹیوں کے نکاح ان سے پڑھوانا، اپنی بہوں کے نکاح ان سے پڑھوانا، اور اپنا جنازہ بھی انہی سے پڑھوانا، اور اپنے گھر کے باقی افراد کے جنازے بھی کیڈٹ کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں سے پڑھوانا، کسی مولوی سے نہ پڑھوانا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ تو کتنے درجے کا، پرلے درجے کا بے دین ہے یا بے غیرت ہے۔ پھر کہے گا نہیں جی مولوی جی قرآن پڑھنا ہے، میری ماں کی قبر پہ بھی تم پڑھو، میرے باپ کی قبر، تو قرآن نہ پڑھو، پھر وہاں جا کے ایسے قبر پہ پیشاب کیا تھا جب وہ بھیجنا قرآن پڑھنے کے لیے۔ اس کا دادا تھا نا، اس کا دادا، اس نے ٹھیکہ لیا ہوتا ملتان میں کئی سارے قبرستانوں کا۔ میں جاتا تھا ان کو ملنے کے لیے، کہتے ہیں ہم نے آج فلاں قبرستان پڑھنا ہے، کل فلاں قبرستان پڑھنا ہے، اس کی قبر پہ 40 دن ہے، اس کی قبر پہ 10 دن ہے، تو جا کے وہ پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر ایسے لوگوں کی قبروں ہوں تو وہاں پڑھنا نہیں چاہیے، وہاں پیشاب کرنا چاہیے۔ ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ جس خدا نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، جس خدا نے تمہیں ماں کی گود میں پالا ہے، جس خدا نے تمہیں جوانی تک پالا ہے، لڑکپن اور بچپن میں پالا ہے، جس خدا نے تمہیں عہدے دیے ہیں، جن تم اللہ والوں کی، گیلانی خاندان وہاں کا پیر خاندان ہے، قریشی خاندان بھی وہاں کا پیر خاندان، یہ دونوں مخدوم کہلاتے ہیں، سارا ملتان کا خادم ہے، یہ مخدوم ہے، گیلانی خاندان بھی قریشی خاندان، اور دونوں اس وقت سیاسی لحاظ سے چوٹی پر ہیں۔ ادھر کیا ہے وہ قریشی، کیا نام ہے اس کا جو جیل میں عمران خان کے ساتھ، شاہ محمود قریشی، وہ عمران خان کے ساتھ جیل میں پڑا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کا ہے، ان کی طرف سے یہ کیا بنا ہے، گورنر بنا ہے۔ تو بہرحال مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ایسے لوگ جو حکومت کی چوٹی پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ پنجاب حکومت، ادھر بھی نون لیگ ہے، ادھر پی پی، دونوں بے دینوں کے چیئرمین ہیں، دونوں پر خدا کی لعنت ہے، دونوں پر خدا کی پھٹکار ہے، خدا کی مار ہے دونوں پر۔ دونوں کو جب بھی دشمنی سوجی تو قرآن والوں کی سوجی، مدارس کی سوجی، دین والوں کی سوجی۔ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے نا صرف ان کی طرف منہ کر کے، ہمارے مدارس کے طلباء نے کوئی سورت پڑھ کے پھونک مار دی، تب بھی یہ برباد ہو جائیں گے، اور اگر اور کچھ نہ کیا، صرف ہم نے ان کی طرف منہ کر کے پیشاب بھی کر دیا تو ہمارے پیشاب میں بھی یہ بہہ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری ایک تھوک کی مار بھی نہیں ہے، اور ہم ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ان پر تھوکیں۔ مولانا اللہ وسائل صاحب جو ختم نبوت والے ہیں، انہوں نے ایک دن کہا تھا، کافی پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے اس وقت، مرزائیوں کے بارے میں، کہ تمہارے منہ پہ تھوکنا میری تھوک کی توہین ہے۔ میں تمہارے منہ پہ تھوکوں تو میں اپنی تھوک کی توہین سمجھتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا ہے، کسی بندے نے، وہ جی مرزے کا اگر موقع مل جائے ان کی قبر پہ ہم پیشاب کر دیں، تو حضرت نے فرمایا اپنے پیشاب کی توہین کیوں کرتے؟ مرزے کی قبر پہ پیشاب کر کے اپنے پیشاب کی توہین کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارا تو پیشاب بھی تمہارے سے زیادہ قیمتی ہے، یاد رکھو گیلانی صاحب، سمجھے؟ اور یہ دوسرے نون لیگ والے صاحبان، تو جو تم لوگ یہ پروگرام بناؤ کہ قوم کی بچیاں فیسیں دے کے لوگ سکولوں میں پڑھاتے ہیں، بیچارے اکثر پرائیویٹ سارے فیسیں دیتے ہیں، ہم نے فیس اس لیے دی ہے کہ ہماری بچی تم ناچ گانے کرواؤ، لوگوں نے فیس اس لیے دی ہے تم نے کہ تم بچوں کو وہاں ڈانس سکھاؤ۔ ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور اس ملک میں جس ملک کی بیس بنیاد ہی کلمے کے نام پر ہے، جس کے قانون آئین میں لکھا ہوا ہے، دستور میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور اس کا اسلام اس کا مملکتی مذہب ہوگا، اور کوئی نان مسلم صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ یہ باقاعدہ ہمارے قانون کا حصہ ہے، یہ ہمارے اکابر نے اپنی محنت سے درج کروایا ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہیں کہ جی مدارس میں پڑھے ہوئے تو معاشرے کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ جتنا بھی ملک میں ہر ادارہ برباد ہے، ریلوے برباد ہے، PIA برباد ہے، اور وابڈا برباد ہے، ایجوکیشن برباد ہے، کوئی بھی محکمہ دیکھ لو، اور سارے محکمے سکول کے پڑھے لوگوں کے پاس ہیں یا مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگوں کے پاس ہیں؟ سکول کے پڑھے لوگوں کے پاس۔ پولیس والے سارے اوپر سے نیچے تک کون ہیں؟ سکول سے پڑھے ہوئے۔ فوج میں سارے کون ہیں؟ سکول میں پڑھے ہوئے۔ بینکوں میں سارے کون ہیں؟ سکول میں پڑھے ہوئے۔ تو جو ہر محکمہ برباد ہوا پڑا ہے، خود چیخ رہے ہیں، PIA بھی برباد ہو گیا، ریلوے بھی برباد ہو گیا، وابڈا برباد ہو گیا، ایجوکیشن برباد ہو گیا۔ تمہارا کوئی ایک محکمہ نہیں جس پر تم خود اعتماد کر سکو، اور ہیں تو سارے تمہارے ہاتھ میں۔ مدرسوں کے پڑھے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں، ان کے پڑھے علماء کے ہاتھ میں تو کوئی محکمہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو محکمہ ہے، تمہارے جنازے پڑھنا،
تمہارے بچوں کے کان میں اذان دینا، تمہارے نکاح پڑھنا، مسجد میں امامت، مسجد میں خطابت، اذان دینا، بچوں کے کانوں میں اذان دینا، کوئی ایک موقع بتاؤ کہیں ان کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے؟ تم ایک امام مانگو 10 بھیجیں گے، تم ایک تراویح کے لیے حافظ مانگو 10 کھڑے ہوں گے، خطیب بیان کرنے کے لیے، فلاں دین کا کوئی کام کرنے کے لیے، جتنے دینی شعبے ہیں ہمارے پاس وافر مقدار میں سپیئر پارٹس کے طور پر ہمارے پاس افراد موجود ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو محکمے تمہارے پاس ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ پھر منہ چڑھاتے ہو کہ مدارس والے خطرہ ہیں، تمہیں زبان کھولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تیری ماں کا نکاح کس نے پڑھایا ہوگا؟ یوسف رضا گیلانی کی ماں کا نکاح کس نے؟ کسی مولوی نے پڑھایا ہوگا کہ کیڈر کالج نے پڑھایا ہوگا؟ تو پھر اپنے بارے میں سوچے، اگر مولوی خطرہ ہے تو پھر تیری ماں کی نکاح میں ڈنڈی ماری ہو اس لیے تو ایسا ناپاک پیدا ہوا ہے، اگر نکاح ٹھیک ہو تو ناپاک پیدا نہ ہوتا، ظالم کہیں کا۔ میں نے جمعے کی بیان باقاعدہ لوگوں کے سامنے، میرا وہ فیکٹری کا مالک ہی بیٹھا تھا، میں نے ٹھوک کے کہا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، بچے تمہیں لوگ دیتے ہیں بچے کہ تم ان کو تہذیب سکھاؤ گے، مہذب بنا کے دو گے، اور تم ڈانس سکھاتے ہو، ان کو ناچنا سکھاتے ہو، بچیاں جوان ہیں، بچے جوان ہیں، تم وہاں ان کو مخلوط اٹھا بٹھا کے اپنے جسم کی نمائشیں کرواتے ہو اور برباد کرتے ان کے حیا کا جنازہ نکالتے ہو، غیرت کا جنازہ نکالتے ہو، اور لوگوں سے پیسے بھی انہیں سے لیتے ہو۔ تو اس لیے اس سے میں ساری بات سے خلاصہ کیا نکالا، پہلے میں نے جو کہا ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، جرت سے کام لینا ہے، ان بے دینوں کا، بے غیرتوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ہمارے اکابر نے کیا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کو بتائیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک عمل کی توفیق۔